سامعین، مسلمانوں نے سمرقند فتح کیا تو اس کے چند روز بعد وہاں سے ایک قاصد اسلامی سلطنت کے حاکم اعلیٰ سے ملنے کے لیے چل پڑا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے لکھا تھا کہ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور اچانک حملہ کر کے ہمیں مفتوح کر لیا گیا۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے اسلامی سلطنت کے فرمانرواں عمر بن عبد العزیز کے نام لکھا تھا۔ طویل سفر کے بعد قاصد دمشق پہنچا، جہاں لوگوں سے شہنشاہ وقت کی قیام گاہ کو معلوم کرتے کرتے وہ ایک ایسے گھر جا پہنچا کہ جو انتہائی معمولی اور خستہ حالت میں تھا۔ اس معمولی مکان کا مکین ہی حاکم وقت عمر بن عبد العزیز تھا۔ قاصد نے اپنا تعارف کرایا اور خط عمر بن عبد العزیز کو دے دیا۔ عمر بن عبد العزیز نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا: عمر بن عبد العزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے ہی عامل کے نام ایک قاضی کو تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے اور انصاف کرے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا، اور ایک معمولی مکان میں رہنے والے حاکم اور شان و شوکت سے عاری دارالخلافہ کو دیکھ کر قاصد مایوس ہوا تھا۔ سمرقند لوٹ کر جب قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال پادری کو سنایا تو پادری پر بھی مایوسی چھا گئی۔ اس نے سوچا، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور فاتح سمرقند قتیبہ بن مسلم کے پاس پہنچے۔ قتیبہ نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کو تعینات کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقند کے باسیوں کی شکایت سن سکے۔ قاضی نے پہلے پادری سے اس کا موقف پوچھا۔ پادری نے کہا، قتیبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا۔ نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و وچار کا موقع دیا تھا۔ قاضی نے قتیبہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعویٰ کے جواب میں؟ قتیبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ میں تو فریب اور دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کمتر ملکوں نے ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب تھیں، ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور پھر جزیہ یا جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ نے کہا، نہیں قاضی صاحب، ایسا نہیں ہو سکا۔ قاضی نے کہا، تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، لہٰذا اس کے بعد تو کسی شہادت کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت صرف عدل و انصاف کی وجہ سے دی ہے، فریب اور دھوکے کی وجہ سے نہیں۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بما اپنی بیوی بچوں کے اپنے ہر قسم کے املاک اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان فوجی باقی نہ رہے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر سے نکل چکا تھا۔ سمرقندیوں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتوح قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ کیسا مذہب ہے اور کیسے پیروکار ہیں؟ عدل کا یہ معیار اپنوں کے ہی خلاف فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کر دیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل آئے اور لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑ پڑے، اور پھر سمرقند کے باشندے کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہوئے واپس جانے والی فاتح فوج کو منتیں کر کے واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ جیسے اعلیٰ کردار اور منصف مزاج کے حکمرانوں کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند طویل عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔